باقاعدہ 2006 کے اندر CRQ ہے اور 2020 کے اندر CRI کا لفظ استعمال ہوا ہے. بینگ پروفیشنل نا، اب اس کے بعد ہم بات کریں گے پروفیشنلزم پہ، ٹیچنگ میتھڈالوجیز پہ سے بات ہوگی کلاس روم میں. بینگ پروفیشنل یو مسٹ لک ڈفرنٹ. اگر میں کہوں نا یہ موبائل ہے جی اس کے اندر اتنی جگہ ہے، آپ میرے اوپر ہنسے، آپ کو اتنا پتہ نہیں اس کو اسپیس کہتے ہیں، اس کی میموری کو، اس کا لفظ میموری کا استعمال کرتے ہیں. اوکے یہ بڑا تیز موبائل ہے تو لوگ آپ کے اوپر ہنسیں گے، نہیں اس کا جو پروسیسر ہے وہ زبردست کام کرتا ہے، آپ جلدی ڈاؤن لوڈنگ کر سکتے فلاں. وہی چیز لیکن آپ نے ان پروفیشنل انداز میں بیان کر لی، لوگ آپ کے اوپر ہنسیں گے. وہی چیز آپ پروفیشنل انداز میں بیان کریں، لوگ آپ سے امپریس ہوں گے. اور پروفیشنلزم کب آتی ہے؟ جب آپ ٹرمینالوجیز کو سیکھتے ہیں، جب پراپر ٹرمینالوجیز کو سیکھتے ہیں اور یوز کرنا شروع کر. سب سب نے ایک لفظ کمپینڈم کا استعمال کر لیا، لیکن انہوں نے صرف لفظ نہیں، انہیں باقاعدہ ڈاکومنٹ دیکھا تھا. جب انہوں نے لفظ استعمال کیا جیسے ایک لفظ، اور آپ کرو سر کہتے سر وہ ایک ڈاکومنٹ جو شاید ہونا کہ جس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور صرف ایک لفظ سے انہوں نے بہت بڑا میسج کمیونیکیٹ کر دیا. بی پروفیشنل. سر والی بات کریکولم ڈاکومنٹس کو لازم آپ دیکھ لیجیے گا. چلے یہ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ SLOs اور ٹیکسٹ بک کے بیچ میں کیا ہے سر ریلیشن. شاباش. بکس کو جو آپ کے مقاصد لکھا ہوتا ہے آپ کی اسی روز پیپر بنا سکتے ہیں. ایکسلنٹ، دیٹس اے گریٹ پوائنٹ. یہ SLOs آپ کے لیے پیپر بنانا انتہائی آسان کر دیتا ہے. وہاں پر لکھا تھا a child will be able to define chemistry. آپ سوال لکھ لیں define chemistry، بات ہی ختم. اب child will be able to understand characteristics of an area بتا دیں. شاباش. characteristics of what? organisms. آپ سوال کیا لکھیں گے؟ define یا explain characteristics of different organisms. تو آپ کے لیے سوال بنانے بڑے آسان ہو جاتے ہیں. وہی SLO اٹھا کے ادھر لکھ لے، اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو صرف ہٹا کے باقی لکھ لے، آپ کا سوال بن گیا، کنسیپچوئل کوسچن بن گیا. زبردست. اور سر اوکے یہ تو اب آپ کلیئر ہو گیا. یہ آپ دیکھیں، یہ صرف اگرچہ آپ کلیئر ہیں ٹھیک ہے. اب یہ ایک چیپٹر کے شروع میں دیے گئے ہیں کیا چیزیں؟ SLOs. یہاں پر سائنس کی تعریف کر سکے اور یہ بیان کر سکے کہ دوسرے علوم کس طرح سے مختلف ہیں. پیراگراف نمبر 1 کس چیز کا مطالعہ ہوگا میڈم؟ اس بک کے اندر پیراگراف نمبر 1 کس چیز کا مطالعہ ہوگا؟ نہیں سر، سائنس کی تعریف کے مطابق. اور باقی یہ چیز ہوں گے کہ کس طرح سے دوسرے سبجیکٹس اور ان میں فرق کیا ہے. سائنس چیپٹر پیراگراف نمبر 1 ایک پیراگراف میں بھی ہو سکتا ہے، 2 پیراگراف میں بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ جان سکیں کہ کس طرح سائنس انسانی تجسس اور روایات پر بین الاقوامی طور پر اثر انداز ہوتی ہے. اس کے اندر کیا ہوگا میڈم پیراگراف نمبر 2 میں؟ یہ جان سکیں کہ کس طرح سائنس انسانی تجسس اور روایات پر بین الاقوامی طور پر اثر انداز ہوتی ہے. سائنس کیا ہے؟ اوکے میڈم سوچو. شاباش. سائنس کیا ہے وہ تو پہلی والی بات آ گئی، سائنس کی تعریف آ گئی. چلیے اینی ون نہ برانچز کا کہاں پہ ذکر ہے سر؟ فار ایگزامپل سر پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جو ہمارے اندر جو ہے کس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ ارینج ہے، مطلب آرگنس. تو اب جو ہے ایک سائنٹسٹ کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ اس نے کہا تھا کہ اس طرح انسان میں دل اس سائڈ پہ ہوتا ہے، پھر دوسرے نے کہا نہیں اس سائڈ پہ ہوتا ہے، اور بین الاقوامی جو ہے پھر ایک کانسیپٹ ایکسیپٹ ہوتا ہے، پھر اس نے کہا کہ نہیں دل جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. اسی طرح کی مثالیں دے کر کہ دیکھیں پہلے ہمیں ان چیز کو متعلق پتہ نہیں تھا، سائنس نے یہ بتا دیا، پہلے یہ چیز کا پتہ نہیں تھا، اس طرح سے کر دیا. تو اب اس طرح سے کچھ مثالیں شامل کریں گے جس طرح میڈم نے کہا، پھر بچوں کے اندر کیا سکیں کہ جان سکے کہ کس طرح سائنس انسانی تجسس اور روایات پر بین الاقوامی طور پر اثر انداز ہوتی ہے. تو انٹرنیشنلی کس طرح سے ہمیں باؤنڈ کیا ہوا ہے. نمبر 2 پیراگراف آپ کے پاس آ گیا. نمبر 3 مسلم دنیا کے نمایاں سائنسدان فلاں 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 کی خدمات کو بیان کر سکے. کیا چیز ہوگی سر؟ ایکسلنٹ. اور باقاعدہ نام دیے گئے ہیں کہ ان سائنسدانوں کے متعلق آپ نے بتانا ہے. سو چاہے وہ آکسفورڈ والے ہوں چاہے کہ سرکاری والے بندے ہوں، انہوں نے انہی کے متعلق بتانا ہے.
پھر آپ کو سائنس ان تبدیلیوں کا دیکھنے سے معاشرہ متاثر ہوا ہے, سائنس کیا چینجز لے کر آئی ہے. ایکسلنٹ. تو اب اس پورے چیپٹر کا جو پورے چیپٹر کے متعلق آپ کی بریفنگ آ گئی کہ اس چیپٹر کے اندر یہ چیزیں ہوں گی. سو اس سیریز ویسے نہیں ہوتے بلکہ باقاعدہ کا کردار ہوتا ہے ان ڈیولپمنٹ آف ٹیکسٹ بکس. گاٹ دا میسج؟ ٹھیک ہے. اب ادھر ایک اور دیکھیں, یہ مختلف ٹیبل آف کنٹینٹ ہیں, یہ کتاب سے لیے گئے ہیں, وہی سارے کریکولم سے لیے گئے ہیں. اسی کے بیس پر واٹ از سیٹ, تو پہلا کنٹینٹ کس چیز کے متعلق ہوگا؟ ایکسلنٹ. سیٹ کی کیا ہوگی؟ ڈیفینیشن. دوسری بات کیا ہوگی؟ ٹائپس آف سیٹس. تو دوسرا جو پورشن ہوگا یا پارٹ ہوگا اس چیپٹر کا اس چیز کے متعلق ہوگا. یہ اسلامیات سر, یہ اسلامیات ہیں, یہ ہے سارے کریکولم ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے, اسلامیات کا کریکولم جس کے اندر دیا گیا ہے کہ حفظ قرآن میں کیا کرنا ہے, ترجمہ کیا کرنا ہے, حمایت سیرت طیبہ, اخلاقیات. اور یہ آکسفورڈ کی ایک کتاب ہے جہاں پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کے مطابق پیج نمبر فلاں پہ بات ہے, ایمانیات کے متعلق یہ ہے, سیرت طیبہ کے متعلق ہے, یہ ہے. چاہے جہاں پر بھی جن پبلشر کو بھی آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اگر ان چیزوں کو فالو کیا گیا ہے دیٹس اے گڈ بک. اگر فالو نہیں کیا گیا تو انہوں نے کریکولم ڈاکومنٹ کو فالو نہیں کیا. بلکہ دیز ڈیز سر کو بہتر پتہ ہے, دیز ڈیز کوئی بھی پبلشر اس وقت تک مارکیٹ میں کتاب کو نہیں لا سکتا جب تک DCT اپروول نہ دے کہ اٹ از ان الائنمنٹ ود دس کریکولم ڈاکومنٹ. ہر ایک کتاب کے آخری پیج یا فرسٹ پیج کو آپ دیکھیں باقاعدہ ایک NOC اس کے اوپر پرنٹ ہوتی ہے نا. کس مقصد کے لیے ہوتی ہے؟ اسی لیے ہوتی ہے کہ کریکولم سے ان الائنمنٹ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی.